وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام الاولین والآخرین امام مظلوم شہید مدینہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاکیزہ کے بارے میں عرض کیا تھا. اس ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس وہ عجب انداز کے مالک ہیں. صحابہ کرام میں منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں. نرالی عظمت ہے، کردار نرالا، شان نرالی، آن نرالی، شکل و صورت نرالی. وہ الفاظ مجھے آتے نہیں کہ جو میں حضرت عثمان کے شان میں عرض کروں کہ عثمان کیا چیز تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دینے کے لیے جس داماد کو تلاش کیا ہوگا اس کے کیا کیا اوصاف نہ دیکھے ہوں گے، کیا کیا خوبیاں نہ دیکھی ہوں گی، کس کس انداز سے نہ آزمایا ہوگا. سخی اتنا کہ ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی. 1,29,000 صحابہ کرام میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی ہے جس کو حضور نے یوں فرمایا بس اب رہنے دے. تمام صحابہ کرام میں
جس جس آنکھ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، زیارت کی ہے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان تمام کے اندر عثمان ایک ایسا سخی ہے کہ سرکار کو یوں فرمانا پڑا، عثمان رہنے دے۔ جنگ کا موقع آیا، جہاد کا موقع آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کون ہے میرے لشکر کا انتظام کرے؟ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 100 اونٹ عثمان دے گا۔ آپ نے تبسم فرمایا، صرف قبولیت کا اظہار فرمایا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میرا لشکر بڑا لمبا چوڑا ہے، اور فرمانے لگے لوگوں آج میں غریب ہوں، میرا لشکر غریب ہے، میرے مجاہد غریب ہے، میری فوج لادار ہے، ہتھیار نہیں، سواریوں کا انتظام نہیں، کون ہے جو آج میری فوج کے لیے، میرے لشکر کے لیے سواری کا انتظام کرے؟ خدا کی قسم، نبی کا انوکھا غلام، نبی کا ممتاز غلام، نبی کا منفرد غلام سیدنا عثمان پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ قبول فرماؤ، عثمان آج ہی 200 اونٹ پیش کرے گا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو اسی وقت چودھری بن کے کھڑا ہو جاتا، بھئی کہ اور بھی بولے، میں ہی بولتا جاؤں، فلاں کہاں گیا، فلاں کہاں گیا، سارے مر گئے، بولتا کوئی نہیں۔ تیسری مرتبہ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا مدینہ پاک کو، او لوگوں اندازہ لگاؤ، مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو، دینے والا عثمان ہو۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے لشکر کا انتظام کرے، سواری دے، سواریاں دے، ہتھیار کا انتظام کرے، راشن کا انتظام کرے؟ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قبول فرماؤ، میں 300 اونٹ پیش کروں گا۔ آج عثمان کے ماننے والے دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کی دھرتی پہ کتنے امیر آدمی ہیں، کتنے کارخانے دار ہیں، کتنے کاروباری ہیں، کتنے آڑتی ہیں، ڈاکٹر کتنا کھا جائیں، افسر کتنا ہی کھا جائیں، بچے کتنا ہی برباد کر دیں، بچے تمام دنیاوی لغویات میں کتنا ہی صرف کر دیں، اللہ کے نام پہ اگر ایک چونی دینی آ جائے ہم کتنا سوچتے ہیں۔ آج میرا تیرا یقین نہیں کہ اللہ پاک کو دے رہے ہیں، اللہ پاک بے حسابہ کام نہیں کرتا، وہ ایک لیتا ہے تو 70 موڑتا ہے۔ عثمان کا یقین ہے میں جس ذات کے لیے دے رہا ہوں میرا منشا پروردگار عالم کی رضا ہے، اور مانگنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ اس موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رہنے دے یار، ٹھہر جا، کسی اور کو بھی بولنے دے۔ اکیلا سیدنا عثمان ہے، عثمان غنی کی ذات اقدس ہے کہ حضور نے ساری زندگی میں جس کو یوں فرمایا کہ تو ٹھہر جا، رہنے دے، اب بہت ہو گیا ہے۔ ہر معاملے میں یکتا اور نرالا ممتاز، سخاوت میں نرالا، صبر میں نرالا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے پاک میں تشریف لے گئے ہجرت فرما کے۔ مدینے پاک کے اندر اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔
میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں یہودی کے قبضے میں، یہودی اس کا مالک ہے، مہنگے داموں پہ پانی بیچتا ہے۔ ادھر مسلمان مرد عورت مکے سے لٹ پٹ کر کے گئے، جائیداد گئی، کاروبار گیا، دھندا گیا، وطن گیا، تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ غریب لوگ ہیں، پانی نہیں ملتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام پیاسے ہیں، صحابہ کرام کے بچے پیاسے ہیں۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر میرے حوالے کرے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی نہروں کا وعدہ کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو جا کے کہا کہ اس کنویں کا سودا کر لے۔ یہودی جان گیا یہ اپنے نبی سے کوئی خوشخبری سن کر آیا۔ اس نے کئی گنے دام مانگے۔ وہ جانتا تھا مسلمانوں کیا بات کہوں دل کی، کبھی یہودی کو یہ یقین تھا کہ یہ اپنے نبی کے فرمان پر جان لڑا دیتے ہیں۔ نبی کی زبان سے جو بات نکلی اس کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام نے تن من دھن تمام چیزیں قربان کر دی۔ کبھی یہودی کافر کو یہ یقین تھا کہ یہ نبی کے سچے غلام ہیں، پکے غلام ہیں، مر جائیں گے مگر حضور کے فرمان کو نہیں ٹلائیں گے، اور آج خود مسلمان کو یقین نہیں۔ کتنی حدیث پاک کی کتابیں ہیں، کتنے واقعات ہیں، بس دل اندر سے کہتا او میاں سنتے ہی رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہودی نے سوچا کہ یہ انوکھی بات سن کر آیا، عجیب و غریب بات سن کر آیا، کہیں گنا دام مانگے۔ سودا طے ہو گیا۔ سیدنا عثمان تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کیا یا رسول اللہ، اب جو وہ کنواں خرید کر آپ کے حوالے کر دے اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت کے اعلیٰ درجوں کے چشموں کا وعدہ کرتا ہوں، نہروں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے عرض کیا میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مدینے پاک میں نماز کی بڑی تکلیف ہے۔ شہر یہودیوں کا تھا، زمین تمام یہودیوں کی تقریباً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کے لیے تکلیف ہے، جماعت کے لیے تکلیف ہے، نماز کے لیے تکلیف ہے۔ تو میرا اور آپ کا زمانہ تو نہیں تھا کہ مسجد بنے یا نہ بنے، جو بن جائے وہ بھی ویران پڑی رہے، کوٹھی آباد، بنگلہ آباد، مکان آباد، دکان آباد، کارخانہ آباد، مسجد ویران۔ وہ ایسا وقت نہیں تھا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون ہے جو مجھے مسجد کے لیے زمین خرید کر دے، مجھے مسجد بنا کر کے دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے مکانوں کا وعدہ کرتا ہوں، محلات کا وعدہ کرتا ہوں، جنت کے مکانوں اور محلوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان اٹھے اور بے شمار رقم خرچ کر کے حضور کو مسجد کی زمین خرید کے دی۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، وہ خیرات الگ ہے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد۔ ان 300 اونٹوں سے، اس کنویں سے، اس مسجد سے اور رات دن کے صدقہ خیرات کرنے سے، مسلمانوں کی بھلائی اور کپڑا پہنانے سے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے سے، وہ خیرات الگ ہے کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد فرماتے ہیں۔
جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پہ نہیں بے شمار مقامات پر بشارت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے عمرے کے ارادے سے تشریف لائے اور 5-4 میل کے فاصلے پر آپ نے قیام فرمایا. مکہ مکرمہ سے اللہ پاک ہر مسلمان کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے اور زیارت کر کے اس کے بعد بیت اللہ کی جو غیرت ملی ہے اس کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفار مکہ نے آپ کو روک دیا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا. 1400 صحابہ کرام کی جماعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ رک گئے. آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جس کو میں مکے والوں کے پاس بات چیت کے ذریعے بات چیت کرنے کے لیے بھیجوں. آپ نے فرمایا کہ کون ہے جس کو میں بھیجوں. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فاروق اعظم کو بھیجو رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا فاروق آپ جائیں مکے میں. عرض کیا یا رسول اللہ جانے سے مجھے انکار نہیں, جانے سے مجھے قطعاً انکار نہیں, میں چلا جاؤں گا, لیکن معاملہ بنے گا نہیں, بگڑے گا, جو چھیڑے گا میں اس کو رگڑ دوں گا, بات خراب ہوگی. میرے یہاں یہی والا تو کھاتا ہے ہی نہیں نا. میں تو یوں جانتا ہی نہیں کہ یوں کر لیا کرو, یوں بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے کہا یوں شوں میرے پاس نہیں, میں تو پھر سیدھا ٹھکانے لگاؤں گا. وہ اکڑیں گے, ادھر آپ مجھے بھی جانتے ہو, میں بھی قریش کا بیٹا ہوں, خطاب کا بیٹا ہوں, میں پھر وہ رگڑا چڑھاؤں گا, ان کو یاد رکھیں گے. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, تو تیرے جانے سے تو الٹا نقصان ہوگا. کئی صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ عثمان کو بھیجو رضی اللہ تعالی. حلیم الطبع آدمی ہے, مکے والوں پہ بڑے احسانات ہیں, مکے کا تاجر ہے, بہت بڑا امیر کبیر آدمی ہے, لحاظ ہوگا, مروت ہوگی. آپ نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنایا. سبحان اللہ, کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو امام الانبیاء کا سفیر بنے. کتنا بخت والا ہوگا وہ جوان جو کالی کملی والے کا قاصد بنے. مکے والوں کے پاس چلے گئے. جب حضرت عثمان رخصت ہو گئے تو کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ جی عثمان مزے کر گئے. پوچھا کیسے؟ کہا جی طواف کر رہا ہوگا, حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوگا, مزے کر رہا ہوگا. آپ نے فرمایا بالکل نہیں, عثمان میرے بغیر قطعاً طواف نہیں کرے گا. یعنی اتنی والہانہ محبت, اتنا بڑا جذبہ تھا صحابہ کرام میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا ہو. حضور نے بغیر پوچھے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر بالکل طواف نہیں کریں گے. اور ادھر وہی ہوا. جب حضرت عثمان مکے میں گئے تو انہوں نے کہا چل تو طواف کر لے, بات چیت بعد میں کریں گے, عمرہ کر لے, بیت اللہ کی زیارت کر, ہم دروازہ کھول دیتے ہیں, اندر چل, نفل پڑھ. کہنے لگا میں بیت اللہ میں جاؤں گا ہی نہیں, تم نے میرے آقا کو روک دیا اور مجھے لے کے جاتے ہو. اب ہے آگے توجہ کرنے والی بات. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں بڑی دیر لگ گئی. غلط خبر اڑ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا.
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غصہ لگا، تکلیف ہوئی. آپ نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو، میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا، میں عثمان کے قتل کا بدلہ لوں گا. میرا پیارا عثمان، میرا داماد عثمان، میرا عثمان غنی، میرا مدینے کا سخی، میرا بہت بڑا امیر کبیر آدمی، میرا حیا والا عثمان مکے والوں نے شہید کر دیا، میں بدلہ لوں گا. آؤ جس نے موت کی بیعت کرنی ہو وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. اندازہ لگاؤ کہ خون عثمان سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان سے کتنی محبت ہے. 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. تیار ہو گئے صحابہ کرام، سارا لشکر تیار ہے. اب اندازہ لگاؤ، میں نے گزشتہ جمعے کو بتلایا تھا کہ حضرت عثمان اتنے ادب والے تھے، جس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ پر بیعت کے لیے رکھا تھا ساری عمر اس ہاتھ کا اکرام کیا، احترام کیا، ادب کیا، اپنی شرمگاہ کو نہ لگنے دیا. اور آج ایک اور نرالی بات سنو، جب 1400 صحابہ کرام بیعت کر چکے، ابو بکر نے بیعت کر لی، فاروق اعظم نے بیعت کر لی، حضرت علی نے بیعت کر لی، طلحہ زبیر نے بیعت کر لی، حضرت سعد ابی وقاص نے بیعت کر لی، عبد الرحمن ابن عوف نے بیعت کر لی، تمام صحابہ کرام بیعت کر چکے. اس کے بعد حضور نے فرمایا لوگوں میری طرف دھیان کرو، اپنے ہاتھ مبارک کو یوں فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا سمجھو. اندازہ لگاؤ اس جوان کے مقدر کا کہ حضور اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ بتائے. فرمایا لوگوں یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا میں اس بیعت میں عثمان کو شامل کرتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا اور بیعت میں شامل کیا. ادھر اللہ پاک نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ 1400 مسلمان میرے عثمان کے خون سے پیار کرتے ہیں، کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان کے خون سے پیار کرتے ہیں، عثمان کی شکل و صورت سے پیار کرتے ہیں. آواز آئی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. آواز آئی او لوگوں، اے فاروقی، اے ابو بکر، اے علی مرتضی، اے طلحہ زبیر، تمام صحابہ کرام آؤ، آج تم نے بظاہر میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں کہتا ہوں میں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اندازہ لگاؤ ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتایا. پروردگار عالم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتا دیا. ید اللہ فوق ایدیہم. عثمان کا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو آپ نے بتایا، میرے محبوب تیرے ہاتھ کو میں اپنا ہاتھ بتاتا ہوں.
مسلمانوں اور بیعت کرنے والوں، تم نے مجھ خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں پروردگار کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور جاؤ عثمان کے خون سے پیار کرنے والوں، عثمان کی شکل و صورت سے پیار کرنے والوں، میرے عثمان کی خون کا بدلہ لینے کے لیے لڑنے والوں، تیاری کرنے والوں، آؤ آج میں تمہیں بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر تلوار چلے، بغیر قتل و قتال کے، بغیر خون بہائے، آج میں تمہیں بہترین تمغہ عطا کر دیتا ہوں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم، مجھے اپنی خدائی کی قسم، میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ سارے مسلمانوں سے نہیں، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اللہ کے نزدیک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی عظمت دیکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عثمان کے خون کی عظمت دیکھو، اور صحابہ کرام کے نزدیک عثمان غنی کے خون کی عظمت دیکھو۔ یعنی اللہ کے یہاں عثمان کا کتنا بڑا مقام ہے، اور نبی کے یہاں عثمان غنی کا کتنا بڑا مقام ہے، اور صحابہ کرام میں عثمان غنی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ shahideislam.com آج کے مسلمانوں کو کیا پتا عثمان کون تھا، کس ہستی کا مالک تھا؟ تمہیں تو صرف اتنا پتا ہے میری دکان کہاں ہے، میرا مکان کہاں ہے، میرا کھوکھا کہاں ہے، میرا 4 پیسے کا دھندا کہاں ہے۔ تم کیا جانو کہ عثمان کون تھا؟ اب یہ بات ذہن نشین کر لی آپ نے کہ خون عثمان کی اللہ کے یہاں کتنی قدر، خون عثمان کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنی قدر، اور خون عثمان کی صحابہ کرام میں کتنی قدر، اور اللہ نے قدر کرنے والوں کو پھر کیا دیا دنیا ہی میں؟ فرمایا جاؤ میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ اور میں نے کسی وقت میں کہا ہوگا کہ آسمان کے نیچے، توجہ کرنا، جملے یاد رکھو، آسمان کے نیچے اور اللہ کی دھرتی کے اوپر عثمان جتنا صبر کرنے والا ایک بھی آدمی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آج تک نہیں قیامت تک، عثمان کے مقابلے میں صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ جب مدینہ منورہ میں گڑبڑ ہوئی اور باغیوں نے محاصرہ کیا، 22 لاکھ مربع میل پہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی، حکمراں ہے، فوج ہے، پولیس ہے، اور اندازہ لگاؤ جس کا بدلہ اور جس کی جان بچانے کے لیے شیر خدا علی مرتضی کھڑے ہوں، جو در خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ بار بار تشریف لائے عثمان، اجازت دو میں ایک ہاتھ سے ان باغیوں کو صاف کر دوں گا۔ اندازہ لگاؤ شیر خدا جس کا حمایتی ہو اسے اور کیا چاہیے؟ اور آگے بڑھو، جس کا پہرا دینے کے لیے
جس کی پہرے داری اور جس کی چوکیداری سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کر رہے ہو، اور جس کے پہرے دار فاطمہ کے لختے جگر ہو، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ اجازت دو، مدینے میں فساد ہو گیا، اندازہ لگاؤ عثمان باغیوں کو مارنے کی، بھگانے کی، پیٹنے کی، قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور خود 18 دن کا بھوکا عثمان۔ سارا معاملہ ذہن نشین رکھا کرو جب بات کا مزہ آتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، جس نے ایک ایک وقت میں 300 اونٹ صدقے کیے ہو، جس نے میٹھے کنویں کا پانی خرید کر کنواں حوالے کیا ہو، جس نے مدینے میں مسجد اور زمین خرید کے دی ہو، جس نے ہر وقت مسلمانوں کی امداد کی ہو، جس نے نبی کی بیٹیوں کا جہیز مہیا کیا ہو، آج 18 دن کا بھوکا، 18 دن کا پیاسا عثمان اپنے گھر میں محاصرے میں پڑا ہوا ہے۔ چاروں طرف مدینہ منورہ میں صحابہ کرام بڑے مجبور، کبھی کوئی صحابی آتا ہے، کبھی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجازت دو میں ابھی ان کا کام کر دیتا ہوں، کبھی حسن حسین فرماتے ہیں اجازت دو ہم فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر امام الانبیاء کے نواسے، ابھی دیکھو کیا بنتا ہے۔ فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، بڑے بڑے بہادر موجود ہیں، بڑے بڑے شیر موجود ہیں، عثمان کا جواب سنو۔ یعنی آپ ذرا توجہ کریں کہ ایک آدمی کے قبضے قدرت میں حکومت بھی ہو، لشکر بھی ہو، فوج بھی ہو، پولیس بھی ہو، اور اس کے محافظ شیر خدا جیسے ہوں، اس کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کی جان بچانے کے لیے اتنے بڑے بڑے جلیل القدر اسلام کے عظیم سپاہی کھڑے ہوں، اور پھر وہ کوئی حرکت نہیں کرتا۔ اور تنگ اتنا ہے کہ آج 18 دن کا بھوکا ہے، 18 دن کی پیاس ہے، بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے 40 دن کے بھوکے تھے۔ جس نے اسلام پہ اتنی بڑی دولت لٹائی ہو، جس نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، ایک ہی جواب دیا۔ حضرت علی نے کہا جب بھی ایک ہی جواب دیا، دیگر صحابہ کرام نے فرمایا جب بھی ایک ہی جواب دیا، اور وہ یہ توجہ کرنا ادب سیکھو، ادب، حاجیوں نمازیوں ادب سیکھو۔ سیدنا عثمان غنی امام مظلوم کا جواب سنو۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم ان کو نکال مارو گے، قتل کر ڈالو گے، باغیوں کو نکال دو گے، مگر ایک تو بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا مدینہ۔ کس کا مدینہ؟ تمام مسلمان کہنے لگے مدینہ الرسول ہے، کالی کملی والی کا شہر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک ہر جگہ پہ لگے ہیں۔ فرمانے لگے عثمان ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے، عثمان کی جان کا قیمہ بن سکتا ہے، پر عثمان یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں میرے آقا کے شہر میں کسی کے خون کا ایک قطرہ بہایا جائے۔ میں یہ گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ اس طرح کے صبر تو ہر کوئی کر لیتا ہے نا، کہ ایک آدمی کی نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ ہمت ہے، نہ لشکر ہے، نہ آدمی ہے، نہ پیسہ ہے، وہ کہتا ہے اچھا بھائی میں نے صبر کیا۔ آج ہم اور آپ مجبوری کا صبر کریں گے، پھر بھی بھونکتے رہیں گے۔ سب کچھ کہنے کے بعد بھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی آج کی عورتیں خام خواہ کہہ دیتی میرا صبر پڑے گا تیرے اوپر۔
ساری رات بھونکتی رہی، سارا دن بھونکی ہے، لڑائی کی ہے، اب بھی کہتی میرا صبر پڑے گا۔ مسلمانوں کو دیکھو، سارے دو چلانے کے بعد پھر کہتا ہے اچھا جی میرے صبر سے تو فلاں آدمی نہیں بچ سکے گا، اور تو نے کون سی کسر ڈالی ہے؟ سارے دو لگائے، سارے پیچ لگائے، سارے ہیلے وسیلے استعمال کیے، اور آج صبر کا نام؟ جا عثمان کی قبر سے جا کے پوچھ صبر کے معنی کیا ہے، صبر کا مطلب کیا ہے، صبر کہتے کس چیز کو ہے؟ لشکر موجود ہے، فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے، شیر خدا موجود ہے، حسن حسین موجود ہے، طلحہ زبیر موجود ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہے، مگر عثمان فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، اور لوگوں پر میں مدینہ شہر میں، مدینے کی گلیوں میں ایک خون کا قطرہ کسی کا نہیں گرنے دوں گا۔ کل قیامت میں اگر میرے محبوب نے مجھ سے پوچھ لیا تم نے مدینے میں خون ریزی کرائی، میں جواب کیا دوں گا؟ کر سکتے تھے، کرنے والی اجازت مانگ رہے ہیں، فرمایا نہیں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ باغی کتنے بھی ہوتے، خدا کی قسم شیر خدا اڑا کے رکھ دیتے، حسن حسین اڑا کے رکھ دیتے۔ جن کی رگوں میں نبی کا خون ہو وہ پیچھے رہ سکتے تھے؟ اور تماشا دیکھو، ملک شام کے گورنر ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لائے۔ توجہ کرنا، سمجھنے والی باتیں عرض کر رہا ہوں، شاید آئندہ سال آپ میں سے کون ہوگا اور کون نہیں، میرا بھی پتہ نہیں، یہاں ہوں گا یا قبر میں ہوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری ایک رائے یہ ہے کہ میری ساتھ ملک شام چلو، تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے گی، یہاں گڑبڑ ہے، یہاں زندہ نہیں رہ سکو گے، حالات ایسے ہیں۔ ایسے وقت میں کون نہیں ساتھ چلتا؟ جان کا خطرہ ہے، جان کا، کون نہیں ساتھ چلتا؟ یوں فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری بات اچھی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، پر آقا سے بے وفائی نہیں کروں گا، مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، مدینہ میں نے نہیں چھوڑنا۔ اچھا جی، ایک مشورہ دیا تھا، اس کا جواب ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوسرا مشورہ دیا، دوسری تجویز رکھی، اور وہ یہ کہ ایک حفاظتی دستہ بنا لو، ایک باڈی گارڈ دستہ بناؤ، سپاہیوں کا، مسلمانوں کا، جانثاروں کا ایک دستہ بناؤ جو آپ کے مکان کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرے۔ تو بھئی اس میں کیا برائی تھی؟ یہ تو ایک آدمی کو حق پہنچتا ہے، اسلام کا حکمراں ہے، نبی کا جانشین ہے، نبی کا دورہ داماد ہے، اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، آج اگر جان کا خطرہ پڑ گیا تو ایک دستہ حفاظت کے لیے اگر بنا لیتے تو کیا تھا؟ سیدنا عثمان ذی النورین کا تقوی دیکھو، پرہیزگاری دیکھو۔ یہ بات سن کر حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، معاویہ تیری بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، پر میں تمہیں کیا بتاؤں، جو کچھ اللہ پاک نے دیا تھا، ایک ایک ٹیڈی، ایک ایک رتی، سارے کا سارا اپنے آقا کے دین پہ قربان کر چکا ہوں۔ آج میرے پلے پائی پیسہ کوئی نہیں جو میں تنخواہ دے کر اپنی حفاظت کراؤں، دستے کی تنخواہ خود دوں اور میں اپنی حفاظت کراؤں۔ اور فرمانے لگے میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہ تنخواہ سرکاری خزانے سے دی جائے، حفاظت میری ہو۔ کہاں سے یہ تقویٰ آئے گا آج مسلمانوں میں؟
آج تو سرکاری روپیہ ہاتھ لگ جائے پھر دیکھو انشاءاللہ استعمال کے مزے. یہ جو رات دن کتابیں بغلوں میں دبائے پھرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ لگے گا، داؤ لگے گا، اڑائیں گے رکھ کے. فلاں افسر بنوں گا، فلاں افسر بنوں گا، پھر تمام کا تمام. اور صاحب جو روپیہ 16 سال میں ایم اے تک خرچ ہوگا انشاءاللہ ایک جھٹکے میں نکال دیں گے ہم. ساری عمر کا خرچہ ایک جھٹکے میں واپس. مسلمان کا جھٹکا کوئی مذاق تو نہیں. نہ لگے تو آپ پر سارے ولی اللہ ہیں، اور اگر لگ جائے نا جھٹکا پھر دیکھو. مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. مجھ سے زیادہ آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں کہ سرکاری افیسر دولت کا استعمال الحمدللہ بڑا ڈر ڈر کے وضو کر کر کے استعمال کرتے ہیں. نیک آدمی ہے بیچارے، جنت کے ٹھیکیدار ہیں. دروازوں پہ ہمیں یہی کھڑے ہوئے ملیں گے جنت کے دروازے پہ. ہاتھ لگ جائے صحیح ایک مرتبہ. اور میں نے بتایا تھا نا کہ عدالتوں میں وہ جو کھڑا ہو کر آواز لگاتا ہے نا، اللہ وسایا اللہ ڈوایا حاضر ہو ونجو، ان کو پیسے نہ دو لینا ہی نہیں. چپ کر کے اٹھائی کھڑا کھڑا کھڑے لکھ جگہ حاضر لکھو. کوئی چیز پاس کرانے جاؤ، کوئی چیز لینے دینے جاؤ، جتنے پھرتے ہیں نا یہ پجامی پہنے ہوئے اکڑے ہوئے، تمام کا یہی کام ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا بیچ میں ایک آدھ، اس کی گنتی کیا ہے. مگر یہاں پہ امام مظلوم داماد رسول سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی حضرت عثمان کہتے ہیں، امیر معاویہ بات تیری ٹھیک ہے پر میں ایسا نہیں کروں گا، خرچہ سرکاری ہو، جان کی میری حفاظت کی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا ہر تجویز کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. محاصرہ جاری ہے، چاروں طرف سے لوگوں نے محاصرہ کر رکھا ہے. پہرے دار حضرت عثمان غنی کے حضرت حسن اور حسین ہے. پچھلی دیوار سے ظالم دشمن کود کر آئے ہیں. آخری وقت ہے سیدنا عثمان، اسلام کا عظیم سپاہی، اسلام کا عظیم سپوت عثمان غنی، نبی کی فاقے کھلوانے والا، نبی کو کنواں خرید کر دینے والا، نبی کو مسجد بنا کر کے دینے والا، نبی کو ایک ایک وقت میں 300 اونٹ قربان کر کے دینے والا. آج عثمان 18 دن کا بھوکا، 18 دن کا پیاسا ہے. آخری وقت ہے، اپنی گھر والی کو فرمانے لگے وہ میرا پجامہ تو مجھے لا کے دے جو میں نے خرید کے رکھا ہوا ہے. پوچھنے لگی آج تک کبھی نہیں پہنا، آج پجامہ پہن کر کیا کرو گے؟ فرمانے لگے ابھی ابھی قنوتگی سی آ گئی تھی، مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. مجھے حضور نے فرمایا عثمان آج ہے، آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے. آج میرا آخری وقت ہے، پاجامہ پہن کر کیا کرو گے؟ فرمانے لگے میں حیا والا عثمان ہوں، میں غیرت والا عثمان ہوں، میں شرم والا عثمان ہوں. جب مجھے وہ قتل کریں گے، جب مجھے وہ ذبح کریں گے، جب میرے اوپر وہ حملہ کریں گے، تکلیف ہوگی، تڑپوں گا، پھڑکوں گا. کہیں ایسا نہ ہو تڑپنے پھڑکنے کے درمیان کسی غیر کی نظر میری شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے. آئے ہیں ظالم، ظالموں نے آ کر کے سیدنا عثمان کی ذات پر حملہ کیا ہے، سلاخ ماری ہے پیشانی میں، خون کی دھار اللہ کے قرآن پہ جا کے پڑی.
عثمان کی ساری عمر کی تمنا تھی، آرزو تھی، حسرت تھی کہ میری زبان ہو خدا کا قرآن ہو۔ اللہ نے اس حسرت کو پورا کر دیا۔ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، عثمان کو آ کے ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ گھر والی نے ہاتھ اڑایا، 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ www.shahideislam.com عثمان کی گھر والی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ حضرت عثمان کے سانس آ رہے تھے، فرمایا ظالموں، ساری عمر دوسروں کی بیٹیوں کی میں نے حفاظت کی ہے، تم میری آبرو پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ میری زندگی میں۔ کوئی شہید احد ہے، کوئی شہدائے حنین ہے، کوئی شہدائے کربلا ہے، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہدائے بدر ہے، کوئی کہیں کا شہید ہے، کوئی کہیں کا شہید ہے۔ خدا کی قسم عثمان مبارک ہو تجھے، تو شہید مدینہ ہے۔ عثمان شہید مدینہ ہے۔ شہادت کے بعد بھی گورو کفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں۔ اطلاع کر دی گئی شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا امیر کبیر اسلام کا بہت بڑا عظیم آدمی 18 دن کا پیاسا شہید ہو گیا۔ رات کو کسی نے دستک دی، گھر والی نے سمجھا شاید کوئی ہمدرد آیا، دروازہ کھولا، پوچھا عثمان کہاں ہے؟ چادر اٹھائی، چیٹی یہ اس کے نیچے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی گھر والی بتاتی ہے کہ چادر اٹھائی اور پیچھے کو ہٹ کر اس کمینے نے شہادت کے بعد بھی عثمان کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ گھر والی نے بددعا دے دی، تیرے ہاتھ ٹوٹے تو جائے جہنم میں۔ دوسری رات آئی، ایک اور نے دستک دی، دروازہ کھولا، شاید کوئی ہمدرد ہوگا، بتایا گیا کہ یہ عثمان لیٹے ہوئے ہیں۔ گھر والی بتاتی ہے کہ چادر اٹھائی، شہادت کے تیسرے دن عثمان غنی کو مارا، پسلیاں توڑ دی۔ بالآخر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین زندہ تھی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے میں اعلان کرایا، میرے عظیم سپوت عثمان کے کفن دفن کا انتظام کرو، ورنہ میں خود آؤں گی، میں سب کچھ کروں گی۔ حرم نبوی سے نکل کر باہر مجھے آنا پڑے گا۔ بڑی مشکل سے اندازہ لگاؤ، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا دوہرا داماد، وہ عثمان جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ 17 آدمیوں نے رات کے وقت جنازہ اٹھایا۔ جنازہ چل رہا ہے، پتھر برس رہے ہیں، پتھر برس رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم نے کمی کبھی نہیں کی، جس نے قوم کی خدمت کی اسی کو مارا، دینی خدمت کی، دنیاوی خدمت کی، اسی کو مارا جس نے قوم کی خدمت کی۔ یہ عادت ہے مسلمانوں کی۔ جس نے دھوکہ کیا، جس نے فراڈ کیا، تم اس کے پیچھے لگے ہمیشہ، اور جس نے اخلاص کے ساتھ خدمت کی اس کے جنازے کو پتھر مارے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ گزر رہا ہے۔ کبھی اس گلی سے روکتے ہیں، کبھی اس گلی سے روکتے ہیں، ادھر نہیں جانے دیں گے، ادھر نہیں جانے دیں گے۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے، پتھروں کی بارش ہے۔ جنازہ عثمان ذی النورین کا ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرنے نہیں دیں گے،
ادھر حالات کچھ اور بتاتے ہیں عثمان تجھے مدینے کی گلیوں سے کتنا پیار ہے، شہادت کے بعد بھی کہتا کہ عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے، صابر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں سے ذرا گھوم کے نکلے، شہادت کے بعد بھی مدینے کی گلیوں سے تجھے کتنا پیار ہے، آج بھی گلی گلی کا چکر لگا رہا ہے۔ جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بیت اللہ میں ایک آدمی کو طواف کرتے دیکھا، وہ یہ کہتا تھا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، پر میرا یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا ظالم یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا میں وہ ہوں جس نے عثمان کی شہادت کے بعد منہ پہ تھپڑ مارا تھا اور لوگوں کو ہاتھ دکھائے، کہنے لگا عثمان کی گھر والی نے بد دعا دی تھی تیرے ہاتھ سوکھ جائیں، لکڑی بن گئے، جہنم کی تیاری کیے پھرتا ہوں۔ صحابی کہتا ہے میں نے شام کی سرحد پہ ایک آدمی کو دیکھا، کوڑ لگا ہوا تھا، سارا بدن گلا ہوا تھا، کونیوں کے بل زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کی پسلیاں توڑی تھی۔ امام حسین نے خواب دیکھا کہ عرش الہی سے خون کے پرنالے بہ پڑے۔ حضرت علی سے پوچھا تعبیر، خواب دیکھنے والا حسین ہے، تعبیر دینے والا علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا بیٹا اب قیامت تک خون کے پرنالے بہتے ہی رہیں گے۔ عبداللہ ابن سلام صحابی کہتے ہیں جب کسی نبی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 70,000 کو قتل کیا جاتا ہے، اور جب کسی صحابی کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کے بدلے میں نقد 35,000 کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا امام مظلوم سیدنا عثمان ذی النورین کے صبر کا کیا کہنا، طاقت ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، احترام مدینہ دیکھو، نبی کا ادب دیکھو، دین کا ادب دیکھو، آخری وقت میں بھی تقوی اور پرہیزگاری دیکھو، بھوکے چلے گئے، پیاسے شہید ہو گئے، مگر آہ نہ کی، اوف نہ کی، اپنے مشن سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم بڑے بڑی ہستیوں کے غلام ہیں، اللہ پاک ان حضرات کی ہمیں غلامی نصیب فرمائے، اور ان کے اسلامی کارناموں کے صدقے میں اللہ پاک ہماری بھی نجات فرما دے، اور ہمیں ان حضرات کا خادم اللہ پاک بنا لے تو ہم تمام کا بھلا ہو، بیڑا پار ہو جائے۔ وآخر دعوانا